بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان بنیادی طور پہ تمدن پسند ہے۔ ایک سوسائٹی میں رہنا، ایک تمدن میں رہنا اس کی فطری ضرورت ہے، اور اس کی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس طرح ہے کہ وہ دوسروں کا محتاج ہے۔ تاہم ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس سوسائٹی کو پراپر طریقے سے آرگنائز کیا جائے، کیونکہ ایک انسان کے اندر جو اختیار اور ارادے کی قوت ہے اس کے نتیجے میں شر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ انسانی تاریخ کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومتوں کا وجود اصل میں ایک انسان کی اسی احتیاج، اور یہ جو احتیاج ہے جس میں وہ ایک سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، اور اس کی یہی ضرورت کہ وہ اس سوسائٹی کو آرگنائز کرے ایک ڈسپلن کے تحت تاکہ وہ اپنے شر سے دوسرے کو بچا سکے، اسی ضرورت اور اسی احتیاج سے حکومت وجود پذیر ہوئی ہے۔ ہم اگر اسلامی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک حکومت کے حوالے سے یا سیاسی احکام کے بارے میں متعین رہنمائی ہمیں دیتا ہے۔ ہم اس سیشن میں اسلام کی اس سیاسی رہنمائی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا حکم اس ضمن میں جو قرآن مجید میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام وہ معاملات، تمام وہ افیئرز جن کے بارے میں جو کلیکٹیوٹی سے متعلق ہیں، جو اجتماعیت سے متعلق ہیں، اس کے بارے میں ضروری ہے کہ اگر قرآن و سنت نے کوئی رہنمائی دی ہو تو اس کا ہر حال میں لحاظ کیا جائے۔ چنانچہ ایک اسلامی ریاست میں کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن اور سنت کے دیے ہوئے احکامات کے خلاف ہو یا ان کی دی ہوئی رہنمائی کو اپنے اندر جذب نہ کرے یا اس کو اکاؤنٹ فار نہ کرے۔ البتہ اس قرآن اور سنت کے تحت رہتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ تمام مسلمان شہری اپنے حکمرانوں کی اطاعت کریں۔ اس ضمن میں جو دوسرا حکم قرآن مجید میں دیا وہ یہ ہے کہ ایک ریاست کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ میرٹ اور جسٹس کی بنیاد پہ، یعنی میرٹ اور عدل کی بنیاد پہ سماج کو سیٹ اپ کرے، سوسائٹی کو اس طرح سے آرگنائز کرے کہ ہر لیول پہ، ہر واک آف لائف میں، ہر سفیر میں عدل کا دورہ ہو، اور تمام پبلک آفیسز جو ہیں، تمام اس طرح کی جو پبلک مراعات وغیرہ ہیں، پبلک آفیسز ہیں، یہ ضروری ہے کہ یہ میرٹ کی بنیاد پہ دیے جائیں۔ تیسرا حکم جو قرآن مجید ہمیں سیاسی سیٹ اپ کے حوالے سے دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کی کچھ دینی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ایک ریاست کی دینی ذمہ داریاں قرآن مجید کی ایک آیت میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک نماز کا سسٹم اپنے ہاں قائم کرے اور ایک زکوٰۃ کا سسٹم اپنے ہاں قائم کرے، اور اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام بھی قائم کرے۔ ان چیزوں کو یا ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے پھر کچھ مزید چیزیں ہیں، کچھ مزید ہدایات ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ایک مسلمان نماز پڑھے تاکہ وہ اس کی گواہی دے، اس کی شہادت دے کہ وہ ایک مسلمان ہے۔ دوسری چیز جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہے اور جو جمعے کی نماز ہے یہ اصل میں ریاست کا حق ہے، یہ ریاست کا پریروگیٹو اور اس کا رائٹ ہے، کوئی دوسرا شخص یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ تیسری چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان جو لائبل ہیں زکوٰۃ کے لیے، اپنے مال سے، اپنی پروڈیوس سے، اپنی لائف سٹاک سے وہ یہ زکوٰۃ ریاست کو ادا کریں گے، اور ریاست کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ یہ وصول شدہ مال کو وہ مسلمانوں کی اجتماعی ریکوائرمنٹس اور ان کی جو اجتماعی ضروریات ہیں ان پر وہ خرچ کرے گی۔ اس سلسلے میں جو چوتھی بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ کرے گی جو نیکی کی ترویج، نیکی کو پھیلانے کا مقصد سر انجام دے گی اور برائی کو روکے گی۔ قرآن مجید نے سیاست کے حوالے سے جو چوتھا حکم دیا ہے اس کو ہم شہریت سے تعبیر کر سکتے ہیں، یا ایک مسلمان کب مستحق ہوگا کہ وہ مسلمان شہری کے حقوق اس کو حاصل ہوں گے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان اگر نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو پھر اس کو مسلمان شہری کے حقوق حاصل ہو جائیں گے، وہ قانون کی نگاہ میں بالکل ایکول قرار پائے گا، اس سے اسلام کے جو مثبت تقاضے ہیں نماز اور زکوٰۃ، اس کے علاوہ کوئی اور تقاضا نہیں کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کی جان، اس کی مال، اس کا آبرو اور اس کی آزادی رائے پر کوئی قدغن نہیں لگائی جائے گی، کوئی تعدی نہیں کی جا سکے گی۔ اس سلسلے میں جو پانچواں حکم قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت اکثریت کی تائید کی بنیاد پر وجود میں آئے گی، اور جب تک اس کو یہ تائید حاصل رہے گی وہ پاور میں رہے گی، وہ حکومت میں رہے گی، اور تائید کی محرومی کے نتیجے میں پھر وہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر پارلیمان کی بالادستی کو مانا جائے، اور اصحاب الرائے کی اکثریت یا اگر ان کا کنسنسس یا اجماع کسی بات پہ ہو جاتا ہے تو کسی مسلمان حکمران کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو رد کر سکے۔ یہ وہ 5 بنیادی احکامات ہیں جو قرآن مجید سیاست کے ضمن میں ہم مسلمانوں کو دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔